اس عالم ویراں میں کیا انجمن آرائی، اس عالم ویراں میں کیا انجمن آرائی، دو روز کی محفل ہے ایک عمر کی تنہائی۔ اس عالم ویراں میں کیا انجمن آرائی، دو روز کی محفل ہے ایک عمر کی تنہائی۔ پھیلی ہے فضاؤں میں اس طرح تیری یادیں، پھیلی ہے فضاؤں میں اس طرح تیری یادیں، جس سمت نظر اٹھی آواز تیری آئی۔ اوروں کی محبت کے دہرائے ہیں افسانے، اوروں کی محبت کے دہرائے ہیں افسانے، بات اپنی محبت کی ہونٹوں پر نہیں آئی۔ ایک ناز بھرے دل میں یہ عشق کا ہنگامہ، ایک ناز بھرے دل میں یہ عشق کا ہنگامہ، ایک گوشہ خلوت میں یہ دشت کی پہنائی۔ اس عالم ویراں میں کیا انجمن آرائی، دو روز کی محفل ہے ایک عمر کی تنہائی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، 1 فروری سن 2020۔ پروگرام کے حصہ اول میں آپ نے سماعت فرمائے یاس یگانہ چنگیزی مرحوم اور 1 فروری یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام، اور اب پروگرام کے دوسرے حصے میں پیش خدمت ہے یاد رفتگاں میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جن کی برسی منائی جائے گی 7 فروری کو۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب مشہور نظم ٹوٹ بٹوٹ کے خالق اور بہت سی شاعری کا پنجابی میں بھی ترجمہ فرمایا۔ 1966 میں تمغہ نشان سپاس ایرانی حکومت کی جانب سے ملا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز حاصل ہوا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے۔ شیکسپیئر کے مضمون کا پنجابی ترجمہ اور مرزا غالب کے فارسی کلام کا پنجابی میں ترجمہ فرمایا۔ 7 فروری 1978 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی مرحوم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، یاس یگانہ چنگیزی صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 7 فروری یوم وفات جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق
دل کی وہی تنہائی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی. ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی. کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے. آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں. یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں. دیوانے بھی شیدائی فرزانے بھی شیدائی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. شاعری سچ بولتی ہے. جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب. یوم وفات 7 فروری 1978 لاہور پاکستان. فروری یوم ولادت ہے ایک ایسے شاعر کا کہ جنہوں نے اردو فلموں کے لیے بہت سے گیت لکھے. پنجابی اور اردو گیت لکھے. 6 فروری 1919 تنویر نقوی لاہور میں پیدا ہوئے، جن کا خاندانی نام سید خورشید علی، قلمی نام تنویر نقوی. ان کے اجداد ایران سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، جبکہ تنویر نقوی نے 1940 میں فلمی گیتوں سے شاعری کا آغاز کیا. پاکستان کے قیام سے قبل ہی انہوں نے 200 فلمی گیت لکھے. میڈم نور جہاں کی بہن ایدن بائی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. 1946 میں فلم انمول گھڑی. 1947 میں فلم جگنو کے لیے گیت لکھے. پاکستان میں پنجابی اور اردو فلموں کے لیے گیت لکھے. ان کی خواہر نسبتی میڈم نور جہاں نے کئی گیت گائے، جن میں سب سے مشہور 1965 کی جنگ میں لکھا گیا ملی نغمہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اور اس کے علاوہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں. تنویر نقوی صاحب کی شاعری کا مجموعہ سنہرے سپنے کے نام سے منظر عام پر آیا. 1 نومبر 1972 لاہور میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. 6 فروری کو تنویر نقوی صاحب کا یوم ولادت ہے. تنویر نقوی صاحب نے فرمایا کہ عجیب ہے یہ زندگی، کبھی ہے غم کبھی خوشی. عجیب ہے یہ زندگی، کبھی ہے غم کبھی خوشی. ہر ایک چیز عارضی، یہ کارواں رکے کہاں کہ منزلیں ہیں بے نشان. چھپے ہوئے ہیں راستے یہاں وہاں دھواں دھواں. خطر ہے کتنے راہ میں سفر ہے کتنا اجنبی. عجیب ہے یہ زندگی، یہ گال زرد زرد سے ہٹے ہوئے ہیں گرد سے. ستم رسیدہ دل یہاں تڑپ رہے ہیں درد سے. یہ صورتیں کہ جن پر ہے ستم کی داستان لکھی. عجیب ہے یہ زندگی، ہے بہتری کے واسطے تو یہ ستم قبول ہیں. چنیں گے پھول جان کر جو راہ میں ببول ہیں. خوشی سے غم سہیں گے ہم جو غم کے بعد ہے خوشی.
عجیب ہے یہ زندگی، کبھی ہے غم کبھی خوشی، عجیب ہے یہ زندگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تنویر نقوی صاحب، یوم ولادت 6 فروری۔ آئیے تنویر نقوی صاحب کا مشہور و معروف ملی نغمہ سماعت فرمائیے۔ آواز ہے ان کی خواہر نسبتی میڈم نور جہاں کی، بول ہیں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، جس کے ہر قطرے میں خورشید گئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح ہو نئی، سورج سے صبح ہے درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، ایک دو گام پہ اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے، خود پہ خود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر، کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر، کبھی رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ غلط ہی لوگ کہتے ہیں بھلائی کر بھلا ہوگا، غلط ہی لوگ کہتے ہیں بھلائی کر بھلا ہوگا، ہمیں تو دکھ دیا اس نے جسے دکھ سے نکالا ہے، غلط ہی لوگ کہتے ہیں بھلائی کر بھلا ہوگا، ہمیں تو دکھ دیا اس نے جسے دکھ سے نکالا ہے، تماشا دیکھنے آئے ہیں ہم اپنی تباہی کا، تماشا دیکھنے آئے ہیں ہم اپنی تباہی کا، بتا اے زندگی اب اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تنویر نقوی صاحب کے کلام کے بعد، کہ جن کا یوم ولادت ہے 6 فروری کو، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ عہد حاضر کے شعراء کرام جن کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام سے قبل آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا، اور کچھ دوستوں نے پروگرام کو آگے بڑھایا۔
آپ کا بے حد شکریہ۔ محترمہ فرزانہ سفیر صاحبہ میاں رضوان اشرف صاحب، محترمہ پاکیزہ محجبین عثمان صاحبہ جناب ذوالفقار ذکی صاحب، جناب عبدالنثار بزمی صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب دانش علی دانش صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب مشتاق احمد صاحب دشت تنہائی، جناب غلام ربانی سرکی صاحب، جناب کاشف علی ہاشمی صاحب، جناب وسیم اقبال صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب علی احمد صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اشعر شاہ صاحب، جناب کاشف غائر صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ شبانہ راحت صاحبہ، قندھاری بابا صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب طاہر عباس طاہر صاحب، جناب ممتاز علی صاحب، جناب اعجاز رفیق کھوسہ صاحب، جناب لطیف ساجد صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، محترمہ زارا صنم صاحبہ، محترمہ نیلم ولی غوری صاحبہ، جناب جہانگیر ولی صاحب، جناب محسن سلیم صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، محترمہ مشیرہ حیدر پرواز صاحبہ، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب جنید علی وہاج صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب شاہ دل شمس صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب محمد علی گوپانگ صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب افسی زین صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب علی عبداللہ صاحب، جناب نبیل عباس صاحب، جناب محمد یعقوب اطہر کنور صاحب، جناب علی شاکر صاحب، جناب عابد حسین صاحب، جناب سجاد علی صاحب، جناب ڈیوڈ منٹو صاحب، جناب ساجد حسین صاحب، اور آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ اور اب پروگرام میں بڑھتے ہیں۔ یوم ولادت 2 فروری کے حوالے سے ہمارے عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شاعر حمد و نعت جناب طاہر سلطانی صاحب، معمر شاعر، یوم ولادت 2 فروری، خاندانی نام طاہر حسین، ولدیت رفیق حسین، قلمی نام طاہر سلطانی، تصانیف حمد و نعت کا مجموعہ مدینے کی مہک 1989 میں، دوسرا مجموعہ حمد و نعت میری زندگی 1997 میں، تیسرا مجموعہ حمد میری زندگی سن 2000 میں، چوتھا مجموعہ نعت ہر سانس پکارے صلی علی سن 2004 میں منظر عام پر آیا، اور مزید تصنیفات بھی ہیں جناب طاہر سلطانی شاعر حمد و نعت۔ 18 اور 19 جنوری سن 2020 آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ادارہ چمنستان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام کل پاکستان حمد و نعت کانفرنس اور حمدیہ نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس میں جناب طاہر سلطانی صاحب اور دیگر معززین نے شرکت فرمائی اور حمدیہ نعتیہ گلہائے عقیدت پیش کیے۔
شاعر حمد و نعت جناب طاہر سلطانی صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ جناب نے فرمایا کہ نقش پائے حضور کے جلوے، نقش پائے حضور کے جلوے ہیں چراغ شعور کے جلوے، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، ہیں بظاہر وہ دور کے جلوے، ان کی مدحت کا فیض ہے طاہر، ان کی مدحت کا فیض ہے طاہر، ہیں میسر شعور کے جلوے، نقش پائے حضور کے جلوے ہیں چراغ شعور کے جلوے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب طاہر سلطانی صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ 2 فروری یوم ولادت ایک اور معمر شاعر جناب اختر علیم سید صاحب، فرمایا کہ میرے کچے گھر کی سجاوٹ کیا کہیے، میرے کچے گھر کی سجاوٹ کیا کہیے، دیواروں پر نقش بنے برساتوں کے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر علیم سید صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ جناب اختر علیم سید صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ شہر میں کام بہت گاؤں بھی جانا ہے مجھے، شہر میں کام بہت گاؤں بھی جانا ہے مجھے، قرض ایک دختر دہقاں کا چکانا ہے مجھے، شہر میں کام بہت گاؤں بھی جانا ہے مجھے، قرض ایک دختر دہقاں کا چکانا ہے مجھے، کوزہ گر مجھ میں کوئی آنچ نہ باقی رہ جائے، کوزہ گر مجھ میں کوئی آنچ نہ باقی رہ جائے، چاک پر رکھ کے ابھی اور گھمانا ہے مجھے، جس نے اس بزم میں بھیجا ہے وہی جانتا ہے، جس نے اس بزم میں بھیجا ہے وہی جانتا ہے، کب بلانا ہے مجھے کیسے بلانا ہے مجھے، ایک بے نام رفاقت جو میسر تھی کبھی، ایک بے نام رفاقت جو میسر تھی کبھی، ایک بے نام تعلق جو نبھانا ہے مجھے، اب کوئی بام پہ آئے کہ نہ آئے اختر، اب کوئی بام پہ آئے کہ نہ آئے اختر، ایک آواز لگا کے چلے جانا ہے مجھے، شہر میں کام بہت گاؤں بھی جانا ہے مجھے، قرض ایک دختر دہقاں کا چکانا ہے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر علیم سید صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ یوم ولادت 2 فروری، 3 فروری اور اس ہفتے کے دیگر شعراء کرام کے کلام اس ایک وقفے کے بعد آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بے حد شکریہ۔ یہ ضروری پیغام آپ تمام کی سماعتوں کے لیے غور سے سماعت فرمائیے اور اس پر عمل فرمائیے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ اپنے اندر خواہشوں کی بارہا ترمیم کی،
اپنے اندر خواہشوں کی بارہا ترمیم کی، پھر بگڑتے کیوں گئے قسمت کے تیور اور بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب، یوم ولادت 2 فروری۔ شعر و ادب اور تہذیب و آگہی کا فکری ماہانہ ادبی جریدہ طلوع اشک انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر اور دور حاضر کے شاعر جناب رائے عابد علی، یوم ولادت 2 فروری۔ جب دھواں دینے لگا دریا کا منظر اور بھی، جب دھواں دینے لگا دریا کا منظر اور بھی، پیاس نے ماتم کیا صحرا پہن کر اور بھی۔ جب دھواں دینے لگا دریا کا منظر اور بھی، پیاس نے ماتم کیا صحرا پہن کر اور بھی۔ فصل گل پر اور بھی ہوگا جراحت کا عمل، فصل گل پر اور بھی ہوگا جراحت کا عمل، شہرگے گل پر ابھی چلنے ہیں نشتر اور بھی۔ آ گئے سیلاب کی زد میں میرے دیہات پھر، آ گئے سیلاب کی زد میں میرے دیہات پھر، آ گئے سیلاب کی زد میں میرے دیہات پھر، بے گھری کا رقص ہوگا اب کے گھر گھر اور بھی۔ اس کی تصویر آنکھ کے پانی میں آویزاں نہ کر، اس کی تصویر آنکھ کے پانی میں آویزاں نہ کر، چاند نے دیکھا تو بکھرے گا سمندر اور بھی۔ عابد اس دشت سخن میں میں اکیلا تو نہیں، عابد اس دشت سخن میں میں اکیلا تو نہیں، دوست میرے ساتھ نکلے ہیں سفر پر اور بھی۔ جب دھواں دینے لگا دریا کا منظر اور بھی، پیاس نے ماتم کیا صحرا پہن کر اور بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب، یوم ولادت 2 فروری، ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر اور دور حاضر کے شاعر جناب رائے عابد علی نے فرمایا کہ اپنے اندر خواہشوں کی بارہا ترمیم کی، اپنے اندر خواہشوں کی بارہا ترمیم کی، پھر بگڑتے کیوں گئے قسمت کے تیور اور بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام اور آگے بڑھتے ہیں۔ 2 فروری یوم ولادت کویت میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب بدر سیماب صاحب، جناب بدر سیماب صاحب نے فرمایا کہ وہ میری چیخ تو نہیں سنتا، وہ میری چیخ تو نہیں سنتا، اب اسے خاموشی سے ماروں گا،
وہ میری چیخ تو نہیں سنتا، اب اسے خاموشی سے ماروں گا، اور تو نے مرنے کی خواہشیں کی ہیں، تو نے مرنے کی خواہشیں کی ہیں، دل تجھے زندگی سے ماروں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب بدر سیماب صاحب نے پنجابی میں فرمایا کہ گھٹ گھٹ جیون پیندے رہے ہاں، گھٹ گھٹ جیون پیندے رہے ہاں، لگے پھٹوی سیندے رہے ہاں، گھٹ گھٹ جیون پیندے رہے ہاں، لگے پھٹوی سیندے رہے ہاں، ایڈا وی تے ماڑا نہیں سی، ایڈا وی تے ماڑا نہیں سی، پچھلے سال بھی جیندے رہے ہاں، گھٹ گھٹ جیون پیندے رہے ہاں، لگے پھٹوی سیندے رہے ہاں، ایڈا وی تے ماڑا نہیں سی، پچھلے سال بھی جیندے رہے ہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب بدر سیماب صاحب یوم ولادت 2 فروری یوم ولادت کے حوالے سے ایک اور نام جناب ندیم آذر صاحب۔ اگر موسم بدل جائے تو یہ فطرت ہے موسم کی، اگر موسم بدل جائے تو یہ فطرت ہے موسم کی، مگر انسان بدلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ندیم آذر صاحب مزاحیہ شاعری بھی فرماتے ہیں۔ ان کے یہ 4 مصرے ظریفانہ سماعت فرمایا۔ یہ ندیم آذر صاحب نے فرمایا کہ ایک دن لڑکے نے آذر جب یہ لڑکی سے کہا، ایک دن لڑکے نے آذر جب یہ لڑکی سے کہا، تم ہی زینت ہو میری، تم ہو تمنا، تم ثنا، سن کے لڑکی نے کہا ہو آج سے میرے لیے، سن کے لڑکی نے کہا ہو آج سے میرے لیے، تم بشیرے، تم غفورے، تم شکورے، تم فدا۔ اور ان کا یہ ایک شعر مزاحیہ کہ پیسے لیے تھے آپ نے ہم سے کبھی ادھار، پیسے لیے تھے آپ نے ہم سے کبھی ادھار، پوچھے کوئی تو صاف مکر جانا چاہیے۔ جناب ندیم آذر صاحب یوم ولادت 2 فروری اور 2 فروری کے حوالے سے آخری شاعر آج کے پروگرام کے جناب عمر فاروق گولڑوی صاحب۔ قصہ جال عمر مت پوچھو، قصہ جال عمر مت پوچھو، ہے اسیر غم دوراں جانا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عمر فاروق گولڑوی صاحب نے فرمایا کہ حوصلہ دل کا بڑھانا چاہیے، حوصلہ دل کا بڑھانا چاہیے، کوچے جانا میں جانا چاہیے، حوصلہ دل کا بڑھانا چاہیے، کوچے جانا میں جانا چاہیے، مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، مشغلہ دل کو یہ آنا چاہیے، رنج میں بھی مسکرانا چاہیے، کوئی اس پیما شکن سے یہ کہے، کوئی اس پیما شکن سے یہ کہے، کر کے وعدہ پھر نبھانا چاہیے، اور لوٹ لیتے ہیں وہ چشم ناز سے، لوٹ لیتے ہیں وہ چشم ناز سے، سامنے ان کے نہ جانا چاہیے، اور 4 دن کی زندگانی ہے عمر، 4 دن کی زندگانی ہے عمر، نفرتوں کو بھول جانا چاہیے، حوصلہ دل کا بڑھانا چاہیے، کوچے جانا میں جانا چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عمر فاروق گولڑوی صاحب یوم ولادت 2 فروری۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔